اے مسلمان ملکوں کے حکمرانوں، تمہاری حکومتیں کتنے برس قائم رہیں گی؟ 20-30 برسوں بعد تم خاک کا رزق ہو جاؤ گے۔ قبروں میں حکومتیں ساتھ نہیں جائیں گی، اعمال جائیں گے۔ تمہارا کردار لوگ یاد رکھیں گے۔ کردار عمدہ بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ تم نیک نام بھی بن سکتے ہو اور کالک بھی کما سکتے ہو۔ مسلمان ملکوں کے عہدیداروں سن لو، سرکاری عہدوں کی عمریں کتنی طویل ہو جائیں، چند برسوں سے زیادہ تو نہیں۔ تم بھی آسودہ خاک ہو جاؤ گے۔ تمہارے تن پر کفن ہوگا، کوئی بیج کوئی کر و فر نہیں۔ تم بہادری سے ناموری کما سکتے ہو یا پھر گنگے بن کر نوکری کر سکتے ہو۔ بطور سرکاری عہدیدار ظلم بھی کر سکتے ہو اور مظلوم کا ساتھ دے کر ظالم کا ہاتھ بھی روک سکتے ہو۔ جو کیا اس کا حساب ہوگا۔ زمانہ تمہیں تمہارے کردار کے حوالوں سے یاد کرے گا۔ اے دولت مند مسلمانوں، شاید تمہیں یاد نہ ہو کہ دولت کی حیثیت بتاتے وقت حضرت علی نے اپنی ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھی تھی، پھر اس خاک کو اڑا کر فرمایا تھا، بس دولت کی یہی حیثیت ہے۔ تمہارے طرز زندگی سے دولت بول رہی ہے۔ تم انسانوں کو رون سکتے ہو، ان کا سہارا بھی بن سکتے ہو، دولت عیاشیوں کی نظر بھی کر سکتے ہو اور اگر چاہو تو انسانوں کے لیے مسیحا بھی ثابت ہو سکتے ہو، یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ بھی رکھ سکتے ہو۔ تمہاری دولت مظلوم کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے، مظلوم کے لیے ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ یہ تم پر ہے کہ تم خدا کی دی ہوئی دولت کو کیسے استعمال کرتے ہو۔ حساب تمہارا بھی ہوگا۔ یاد رکھنا، موت برحق ہے، قبر اور کفن پر شک ہے۔ دنیا میں کئی لوگ قبر اور کفن کے بغیر پتہ نہیں کہاں غرق ہو گئے۔ سمجھ نہ آئے تو فرعون کے لشکر کی کہانی پڑھ لینا یا پھر فرعون کی حنوط شدہ لاش دیکھ لینا۔ وہ حکمران بھی تھا، طاقتور اور دولت مند بھی، مگر قبر اور کفن سے محروم ہے۔ دنیا اسے کس کردار کے طور پر یاد کرتی ہے؟ مسلمان دنیا کے تینوں کرداروں یاد ہے نہ کہ نمرود، شداد، فرعون اور یزید خود کو بہت طاقتور سمجھتے تھے۔ عتبہ، مرہب، ہلاکو کتنے مغرور تھے۔ کس طرح خدا کے شیر نے خیبر میں غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ قارون سمیت کئی دولت مند گزرے اور رزق خاک بنے۔ صرف کردار انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ سمجھ نہ آئے تو کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لینا۔ اس وقت سرزمین انبیاء لہو لہان ہے۔ دشمن گھٹیا نہیں ہونا چاہیے، مگر میرے فلسطینی بہن بھائیوں کا پالا متکبر، کمینے اور گھٹیا دشمن سے پڑا ہے، جو بارود کی بارش برساتا ہے، میزائل مارتا ہے، تضحیک کرتا ہے، عورتوں اور بچوں کی توہین کرتا ہے۔ اسے انسانیت یاد ہی نہیں۔ وہ عبادت گاہوں کو جلاتا ہے، شہروں کو کھنڈرات میں بدل کر خوش ہوتا ہے، فلسطینی لوگوں سے رہی سہی زمینیں بھی ہتھیانا چاہتا ہے۔ گھر مسمار ہو گئے، اسپتال بھر گئے، کئی پھول شہادت پا گئے۔ وحشت و سفاکیت کا 7واں دن اور تم منہ میں انگلیاں دبائے مذمتوں، قراردادوں کے ساتھ عالمی برادری کی بات کر رہے ہو۔ انسانی حقوق کے علمبردار خاموش ہیں، دیسی لبرلز بھی چپ۔ لوگ فضل الرحمان، طارق جمیل اور سعد رضوی کے مذمتی بیانات تلاش کر رہے ہیں۔ کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ عشق لڑتا ہے، علم نہیں؟ علم تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے فتوے دے گیا اور 72 عاشق شہادت پا کر امر ہو گئے۔ عشق دلیری دیتا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ خطے سے مظلوم بلکتا بچہ کہہ رہا ہے، اے 1.5 ارب مسلمانوں تم کہاں ہو؟ تم نے ہمیں ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، جنہوں نے ہمیں ذبح کیا، ہمیں قتل کیا اور ہمیں مجبور کر دیا اپنے گھر بار چھوڑنے پر، ہجرت کرنے پر۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمتیں پامال کی گئیں۔ ہم چیختے رہے، کیا تم لوگوں نے ہماری آواز سنی؟ ہم یتیم ہو گئے، ہمارا گناہ کیا تھا؟ ہم نے اپنا حق مانگا تھا، اپنا حق طلب کیا تھا۔ اس کی اصل بنیاد اسرائیل ہے، جہاں سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اس سازش اور فساد کی بنیاد اسرائیل اور اس کے حواری ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارے ساتھ ہے، وہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ اے غافلو،
رسول پاک کا فرمان ہے، قریب ہے کہ گمراہ قومیں تم پر اس طرح یلغار کریں گی جیسے بھوکے کھال کے تھال پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کسی نے عرض کی، کیا ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، نہیں، تم زیادہ ہوگے، لیکن سیلاب کے جھاگ کی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ آج کے مسلمان کو دنیا سے محبت ہے، وہ شہادت سے دور بھاگتا ہے، ورنہ صحابہ تو شہادت کی آرزو کرتے تھے۔ پاکستانیوں، قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ قرار دیا تھا۔ اپنے قائد کے فرمان پر قائم رہنا۔ اے ذمہ دار مسلمانوں، تمہیں یاد نہیں کہ ایک مظلوم مسلمان کی مدد عمر بن عبدالعزیز نے کیسے کی تھی؟ تم مذمتوں، قراردادوں اور خالی دعاؤں پر لگے ہوئے ہو۔ نواب زادہ نصر اللہ خان کیا خوب کہہ گئے، کب اشک بہانے سے کٹتی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ تم صلاح الدین ایوبی کیا بنتے، تم تو لیلا خالد بھی نہ بن سکے، کیونکہ تمہیں تمہارا سبق یاد نہیں۔ بقول اقبال، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔